بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ناظرین، وظائف 786 یوٹیوب چینل میں آپ کو خوش آمدید کہتا ہوں۔ آج کی اس ویڈیو میں آپ کو بتاؤں گا ماہ رمضان کی طاق راتوں میں سے ایک طاق رات 23ویں رات، اس کا وظیفہ اور اس کی فضیلت۔ تو دوستوں سے درخواست ہے کہ میری اس ویڈیو کو لائک کریں، شیئر کریں اور چینل کو سبسکرائب کر دیں۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا سے مروی ہے کہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، شب قدر کو طاق راتوں میں تلاش کیا کرو۔ طاق راتوں کی بڑی فضیلت بیان کی گئی ہے، جس طرح 21ویں رات، 23ویں رات اور 25ویں رات اور 27ویں اور 29ویں، تو ان راتوں کو بڑی فضیلت بیان کی گئی ہے۔ تو ان میں شب قدر تلاش کرنے کا حکم ملا ہے۔ حضرت انس رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جس شخص نے پورا رمضان مغرب کی نماز اور عشاء کی نماز باجماعت ادا کی اور اس میں ذکر اذکار کرتا رہا، تو اس نے شب قدر کے کچھ حصے کو پا لیا۔ اسی طرح دوسری حدیث ہے، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ پورا رمضان جو شخص نماز عشاء کو باجماعت ادا کرتا ہے، تو وہ شب قدر کے کچھ حصے کو، شب قدر کو پا لیتا ہے۔ تو ناظرین، ہمیں چاہیے کہ ہم رمضان مبارک کے خاص آخری عشرے میں نمازوں کی پابندی کریں، پورا رمضان نمازوں کی پابندی کریں، خاص بالخصوص ان طاق راتوں میں بیداری بھی کریں اور مشقت کے ساتھ اس میں ہم نماز بھی ادا کریں، نوافل بھی ادا کریں۔ نوافل کے بارے میں ایک حدیث ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جب آخری عشرہ آتا تو حضرت عائشہ فرماتی ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کمر بستہ ہو جاتے اور اپنے گھر والوں کو بھی بیداری اور نوافل پڑھنے کی ہدایت کرتے اور جگاتے کہ اس راتوں کو، طاق راتوں کو اٹھ کر نماز ادا کرو، نوافل کو ادا کرو۔ تو نوافل کی 4 نوافل پڑھنے کی بڑی فضیلت بیان کی گئی ہے۔ 4 نوافل پڑھیں 2 کر کے، تو 2 ہر رکعت میں آپ سورۃ فاتحہ کے بعد 1 مرتبہ سورہ قدر، 3 مرتبہ سورۃ اخلاص پڑھیں، اور ہر 2 رکعت جب پڑھ چکے ہوں تو بیٹھ کے 70 مرتبہ درود شریف بھی پڑھیں، جو بھی آپ کو درود شریف آتا ہو۔ تو اس طرح آپ کو اس کی فضیلت، یہ 23ویں رات کا وظیفہ ہے، تو اس میں آپ کریں گے تو انشاءاللہ اگر شب قدر 23ویں رات ہے تو اس میں آپ کو شب قدر مل جائے گی۔ یا وہاب یا سمیع 1000 مرتبہ آپ نے پڑھنا ہے، اور جو بھی آپ کا مقصد ہے، آپ کی حاجت ہے، آپ دل میں رکھ کے آپ دعا مانگیں گے تو اللہ ضرور آپ کی حاجت کو پورا فرمائیں گے۔ جزاک اللہ۔